السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کا؟ جی اور الحمد للہ رب العالمین۔ کیسر بھائی الحمد ساتھ ہیں ہمارے، جی الحمد عبد للہ۔ الرحم بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، سلیم چشتی صاحب ہیں، اور وسیم قریشی صاحب۔ پر ویسا کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ آپ جی کا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کی۔ بہت جی بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ سب ساتھیوں کے لیے جی میں دعائیں کر رہا ہوں، آپ جزاک دعا کریں کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے اور حج قبول کر لے۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں جی پھر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل کی ریکارڈنگ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہوئی تھی، تو ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے اور آگے پھر ہم حسبتا سے نیا سبق شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی، تو 6 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے۔ جی سر، جی آیت نمبر 6 جی۔ اللہ فلا اللہ کا۔ ہاں جی، تو اس میں جیسا کل بھی گزارش کی تھی کہ ایک دائی اس کا لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر احساسات جذبات وہ کیسے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے بارے میں بتایا کہ ایک دائی کی حیثیت سے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کے ساتھ آصفہ کو ملا لیں گے تو ہماری زبان کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں ملا کے، جو اس کا ترجمہ بنتا ہے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں جی۔ فلا اللہ کا فلا اللہ کا باقی نفس کا، شاید کہ تو اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، یعنی ان کافروں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر یعنی قرآن مجید پر غم کے مارے۔ اب ہم اس کو اس کے غم ساتھ کے اگر بعد اکٹھا کرتے ہیں، جی شاید کہ تو اپنے اپنے آپ کو غم کے مارے ہوئے ہلاک کرنے والا ان کے پیچھے، ان کے جی پیچھے میں کر ہلاک کرنے دیتا والا ہوں، ہے۔ میں کر دیتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو شاید کہ تو باقی اس میں فاعل ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ بقا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دینا، ہلاک کر دینا۔ نفس کا اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، ہم نے کہا تھا ان کے پیچھے۔ اصفا یہاں لگا دیتے ہیں غم کے مارے، تو ترجمہ اچھا، بنے گا تو شاید کہ تو اپنے آپ کو ان کے پیچھے غم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اِن لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ وہ اس کلام پر، اس بات پر، یعنی کہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ترجمہ بنے گا، ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے، آپ اس کو ٹھیک ہے۔ دوبارہ کیجئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی 2 آیات جو ہے وہ بتا رہا ہے اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہ اس کے بعد شروع ہوگا اصحاب کہف کا قصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھی اس سے بڑے کام آپ کے سامنے ہیں۔ یہ انسان جو اس دنیا کا اصحاب کہف ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو
काफरों से बचने का मौका दे दिया और उनकी जो सुला दिया 309 साल जो आगे आएगा, ये एक मामूली वाकया है। इससे बड़ा वाकया जो है वो ये है कि इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। कैसर भाई? जी सर। इन्ना जाअलना, बेशक हमने बनाया, मा अलल अर्दी, जो कुछ जमीन पर है, जीनतन लहा, जीनतल लहा, उसके लिए जीनत, लिनब्लुवहुम, ताकि हम उन्हें आजमाए, अय्युहुम ahsanu अमला, कि उनमें से कौन बेहतरीन अमल करने वाला। जी, कौन बेहतरीन अमल करने वाला है? तो मैं इसको दोबारा देता हूँ कि बेशक हमने जो कुछ जमीन पर है हम उसे उस जमीन के लिए जीनत बनाया ताकि हम आजमाएं कि उनमें से कौन ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। तो ये ध्यान में रखना है कि कुरान मजीद की एक और आयत है, बल्कि आयात है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब क़यामत के दिन फैसला करेगा तो हमारे अहसन तरीन अमल जो है उनको अपनी रहमत माशाल्लाह के बरूकार लाते हुए उनके मुताबिक जो हमारे छोटे अमाल हैं उनको भी ऊपर कर देगा। क्यों जी? कितना बड़ा करम है, बहुत बड़ा। बहुत कर बहुत बड़ा। के लिहाजा हर वक्त आदमी ये देखे कि मैं दुनिया के ऊपर जो जीनत है, इस जमीन के ऊपर जो जीनत है, उसकी तरफ दिल ना लगाऊं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कहा है इस जमीन के ऊपर चीजें उनको इस्तेमाल करूं अल्लाह की रजा के मुताबिक, अल्लाह के कहने के मुताबिक, और फिर इसके ऊपर जो मैं अमल करूं वो मेरा बेहतरीन अमल हो, इसलिए कि क़यामत के दिन अमाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने छोटे अमाल को भी बड़ा कर देना है, तो हमारा हर अमल अच्छा हो। तो माशाल्लाह अच्छा तर्जुमा हुआ जी। फिर क्या अल्लाह ताला ने फरमाया अगली आयत में, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा। तो हमने तो इसका तर्जुमा किससे करवाएंगे जी? कैसर भाई करवाएं जरा। जी, हमारे साथ दाऊद साहब हैं। दाऊद साहब इसका दाऊद तर्जुमा। भाई, डॉक्टर दाऊद साहब आप कीजिएगा। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और बेशक हम बनाने वाले हैं मा अलैहा, जो कुछ पे है, सईदन इस जुरुजा, जमीन इस पर जमीन है। पर है, सईदन जुरुजा, चटियल मैदान। जी, सईदन मैदान, जुरुजा बंजर, बगैर जिसके अंदर उगाने की ताकत ना हो कोई नबातात, उसको जुरुजा कहते हैं, और इसके लिए चटियल है। तो लाम का तर्जमा नहीं हुआ, तो व जरूर इन्ना है और बेशक, ला यकीनन, तो बेशक हम यकीनन जो कुछ इस जमीन पर है उसे चटियल मैदान बना देने वाले हैं। ये जितने भी पहाड़ हैं, समंदर हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल एक मैदान की तरह हो जाएंगे। सईदन तय्यबन पहले पढ़ा हुआ है कि तुम जब तयम्मुम करो तो पाक मिट्टी से करो, तो वो सईद ज़हन में रखिएगा, जो बाकी साथी पहले हमारे साथ पढ़ चुके हैं। तो सईदन हमने इसका तर्जमा किया मैदान, जोरूजा किया चटियल। चटियल मैदान, बंजर मैदान। अच्छा जी, अब हमारा सबक शुरू होने वाला है, और बंजर। इसको बताने के बाद ये ध्यान में रखिएगा कि ये आयत का जो तसलसल है ये हमें बड़ा मददगार होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी अजीम चीज है। हम समझते हैं कि अस्हाब काफ व रकीम, इसकी भी इंशाल्लाह तशरीह करनी है। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी बात आते हैं। आम शुरू में आ रहा है, इसके दो मानी हैं। आम का मतलब क्या भी है, आम का मतलब या भी है। आम का मतलब मैंने क्या बताया? या भी है जा और या भी है। और या भी शुरू में आ जाए या,
جی، یا حسیبتا گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے. جی، کیا تو خیال کرتا ہے ان اصحاب الکہفی. اب کہف پہلی دفعہ آ رہا ہے. کہف کہتے ہیں بڑی غار کو. فجوا اس کے اندر جو جگہ ہوتی ہے غار کے اندر اس کو بھی، اور پہاڑ کے اندر جو بہت بڑا غار ہو اس کو کہف کہتے ہیں. والرقیم، اگر میں اپنا سمجھنے کی کوشش کروں اور آپ کو رقم کرنا کہتے ہیں نا جی، میں نے خط رقم کر دیا. اب ہے جملہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. کیا مطلب ہوتا ہے رقم کرنا؟ لکھنا. 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 ویری گڈ. تو رقیم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. لکھے ہوئے کوئی کہ کتبہ کہتے ہیں. کتبہ. ٹھیک ہے جی. تو رقیب کے معنی یاد کریں گے انشاءاللہ. کتبے والے. جی اچھا جی. تو ام حسبتا ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اگر سوال ہے تو ترجمہ کریں جی. ہم حسبتا کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا کے ساتھ کرتے ہیں کیا جی. تو خیال کرتا ہے خیال کرتا ہے کیا تو خیال کرتا ہے ان کہ بے شک کہ بے شک اصحاب الکہفی اصحاب کہف غار والے غار والے لوگ، غار والے ٹھیک ہے، غار والے والرقیمی اور کتبے کتبے والے. والے. جی. اب اس کی بات میں تشریح کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اس کے بارے میں دو تین رائے ہیں، اس کو دیکھیں گے. والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. کانو کا مطلب کیا ہے؟ تھے. وہ تھے آیاتنا ہماری آیات میں ہماری سے، ہماری نشانیوں نشانیوں میں سے. جی. اب آیات قرآن مجید کے ہم عام طور پر کہتے ہیں، آیات نشانیوں کے بارے میں بھی آتا ہے. تو ہماری نشانیوں میں سے عجبا عجیب، عجیب انوکھی. ہم نے کیا ترجمہ پہلے کیا تھا جی؟ عجیب ہی کیا عجیب تھا. کیا تھا سر جی. وہ عجیب ہماری ہی ٹھیک ہے. نشانیوں میں سے عجیب تھے. عجیب تھے. یہ سوال ہے کہ بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ تب ہے کہ جب دوسرے کے خیال کی نفی کرنا ہو، کہ اس سے بڑی بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہم زمین اور اس کے اوپر زینت کہ کیا پہاڑ بنا دیے، اور کیا نیچے سمندر کی گہرائیاں بنا دی، اور اس کے اوپر زمین کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر درخت، برف پوش پہاڑیاں. تو میں نے کل آپ کو صرف پاکستان کا نقشہ ایک دیا تھا کہ اگر کراچی سے چلیں تو ہمارے پاس سمندر بھی ہے، اس کے بعد ریگستان آ جاتے ہیں، آگے لہلاتی ہوئی کھیتیاں آ جاتی ہیں، پھر آگے چلیں گے تو اپنا پوٹوار کا سلسلہ آ جاتا ہے، پھر سرسبز پہاڑ اور ان کے اوپر کیٹو اور ننگا پربت، ان کی چوٹیاں. کتنا خوبصورت ایک علاقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا زمین کا. تو ایسے ہی ہر جگہ پر زمین میں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ اس سے بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر. تو ترجمہ کرتے ہیں. اپنے عابد بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی عابد صاحب تو نہیں ہے سر. تو ام حسبتا کا ترجمہ مل کے پھر کرے. کیا تو خیال کرتا ہے کیا تو خیال کیا تو کرتا گمان ہے کرتا ہے انا اصحاب الکہفی کہ بے شک اصحاب بے کہف شک یا غار والے بے شک غار والے والرقیمی اور اور کتبے والے کتبے والے کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا. ہماری وہ نشانیوں میں سے ہماری عجیب تھے. نشانیوں میں سے عجیب تھے. ہاں، عجیب چیز تھے. ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے. آگے اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے. ہاں دوسرا یہ ہے کہ کاف اور رقیب کا تفسیر یہ بھی آئی ہے ابھی جو کہ کاف غار ہے جس کے اندر وہ شمالن جنوبن تھی، اور آگے آئے گا کہ کس طریقے سے سورج طلوع ہوتا تھا تو ایک طرف ہو جاتا تھا، اور جب زوال پذیر ہوتا تھا تو دوسری طرف ہو جاتا تھا. وہ اس کے درمیان پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا.
اور دوسرا بتایا ہے کہ رقیم شاید وہ جگہ ہے جہاں وہ کافر بادشاہ یا کفار رہتے تھے جن کے سامنے یہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ حق کہا اس وقت، تو وہاں سے پھر یہ نکل کے اپنا ایمان، اپنی توحید اور ایمان ہی کہیں گے کہ اس کو بچاتے ہوئے یہ غار کے اندر آ کے پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو اب وہی جو آئے ہے اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے 10ویں آیت میں۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں رقیم اصل میں الرقیب ایک ابھی بھی پہاڑ ہے ان کے ساتھ، جو ٹینٹیٹو انہوں نے کہا ہے کہ بھی یہ وہ جگہ ہے، اور رقیم رقیب بن گیا تو الرقیب جگہ ہے وہ، تو پہلے جیسا بھی ہو۔ اور دوسرا رقیم کتبہ یہ ہے کہ یہ لوگ غائب ہو گئے تھے اور اس جگہ پہ ان لوگوں نے ان کے نام لکھ کے لگا دیے تھے، اور اس وجہ سے رقیم کتبے والے بھی انہی کو کہلائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کاف والے ہی کتبے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آبادی جس سے وہ آئے تھے وہ الرقیم ہے۔ جو بھی ہو، ہمیں یہ ہے کہ اس سے سبق کیا لینا ہے کہ وہ واقعی ایک عجیب و غریب نشان تھے، لیکن اس سے بڑی نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس جگہ پہ کہا ہے کہ ہم اس کو بنایا بھی ہے اور اس کو ختم بھی کر دیں گے۔ تو وہی چیز ہے کہ بھی ایک پیدائش ہے انسان کی یا چیزوں کی، اور ایک ان کا فنا ہے، اور ان سب چیزوں میں سے جو حساب لینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کس سے لینا ہے؟ انسانوں سے، انسان سے اور جنوں ان سے، جی، انسانوں کے انسان اور جنوں میں سے اللہ انسان تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا انسان اور فری ول چوائس بھی دے دی۔ اچھا، اور یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات جو ہیں 5 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک آیات آئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ تو اس وقت اور آج بھی، اس وقت یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ وہ اس دنیا سے وفات پا گئی، پھر حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ بھی چلے گئے، پھر شیب ابی طالب کا واقعہ بھی پیش آیا، اور پھر جتنے بھی تھے صحابہ ان کو بھی اپنا تنگ کیا جا رہا تھا۔ جی، تو ہمیں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں توحید کو بچانے کے لیے اگر مشکلیں بھی پیش آتی ہیں، اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑیں گے۔ یہ ہے جو سبق ہمیں ان آیات سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ جی، میں ذرا 1 منٹ کر لیتا ہوں۔ جی جی، اچھا جی، آگے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ از اول فتیاتو الی الکافی، اور آگے توحید ہے۔ فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتن وحیی، مہیا سے نکلا ہے، وحیی لنا من امرنا رشدا۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ نوجوان جنہیں جو اپنے ایمان بچانے کے لیے کاف کے اندر آئے، تو انہوں نے وہاں غار کے اندر بھی آ کے جو 2 کلمات کہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اچھا جی، اوا جو ہے یہ ہم کہتے ہیں ملجا و مأوا، اپنی زبان کا لفظ ہے۔ پناہ، مأوا ہوتا ہے پناہ لینے کی جگہ، تو اوا اسی سے نکلا ہے، ماضی جب پناہ لی، اذ ہے، اذ اول۔ اچھا، فتیاتو جو ہے یہ جمع قلت کہتے ہیں جس کے آخر میں تا آ جائے، تو فتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، جوان جو ابتدائی اس کی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اس کو فتن کہتے ہیں، اور اس سے فتیاتو جمع ہے جب کچھ نوجوانوں نے پناہ لی۔
इज याद अवल करो फितियातु का तर्जुमा क्या होगा? याद जब करो उन नौजवानों ने पनाह और ली। याद करो जब जी, नौजवानों ने याद पनाह ली। करो जब नौजवानों ने, यहाँ जो कुछ नहीं कहेंगे, राख सॉरी, यह है अल फितिया, तो कुछ को हम नहीं करेंगे इसलिए कि यहाँ हो गया अपना मारफा मारफा हो गया जी। तो यह है कि नौजवानों ने उन पनाह ली इलल काफी। अब अरबी के अंदर काफी इला आएगा तो हमारी जुबान में गार में ही कहेंगे, गार की तरफ जी। गार में तो जी जब गार में जब नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली, तर्जमा करें जी, इज अवल फितिया तो इलल काफी। याद जब करो जब नौजवानों ने याद एक करो याद करो वसी जब गार की जब तरफ नौजवानों नौजवानों ने ने गार गार की में तरफ पनाह पनाह ली। ली। जी, याद करो जब नौजवानों ने अब गार की तरफ पनाह ली। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो जमा, इसको कहते हैं जमा किल्लत। क्या कहते हैं? जमा किल्लत। आगे भी आएगा, उसूल एक बता देते हैं, वो है कि ये 9 तक होते हैं। जमा अल किल्लत कहाँ तक होती है? 9 तक। 9 9 तक। 9 तक, जी जी। यानी कि 1 2, एक तो खैर बहरहाल नहीं होगा, जमा है तो 2 बल्कि 3 से शुरू होगा जी। इसलिए कि जो वाहिद और आगे तस्नीया अपना तशनीया आता है और जमा हमारी 3 से शुरू होती है। तीन तो पता चला 3 से 9 तक का जो अदद 9 है वो इस जमा के अंदर आता है जी। साथी कुछ समझ गए इसमें? जी सर। जी सर मैं जी, ये उन लोगों के लिए है कि जो अरबी जुबान को समझना चाहते हैं। बाकी साथी आबिद भाई जो कह रहे थे कि भाई वहां मुश्किल आती है, तनवीर से भाई कह रहे थे, तो वो इसका तर्जमा करेंगे। याद करो जब नौजवानों ने गार में, आगे तर्जमा करें, गार में पनाह ली। एक पनाह गार ली। में पनाह ली। किसके मानी है पनाह ली? हवा। हवा आवा वाह, आवा गुल हो गया जी। और जनाब पनाह लेने के बाद फिर अल्लाह से दुआ। हम नहीं करते ये, हम कहते हैं मर गए, थक गए, पता नहीं क्या हो गया हमारे ऊपर जुल्म, और अगर हम अलग हो रहे हैं तो वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं उस हालत में भी। फकालू, तर्जमा करें, तो उन्होंने उन्होंने कहा कहा तो उन्होंने कहा रब्बाना, तर्जमा करें, हमारे है रब हमारे ऐ रब, हमारे रब, आतिना, हमें अता फरमा। हमें तो हमें हमें अता फरमा या हमें दे, मिल्लदुन का, मिल्लदुन का, अपने अपने पास पास अपने से से। पास से पास क्या दे? रहमतन, रहमत। 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 तो उन्होंने कहा ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से क्या दे? रहमत दे। रहमत दे। रहमत अता फरमा। बल्कि खूबसूरत होगा अता का लफ्ज जी, रहमत अता फरमा। और दूसरी चीज जी, वहय्यि, ये हमारी जुबान का लफ्ज है मुहैया करना जी, है ना जी लफ्ज? बिल्कुल है। जी वो सर। ही हय्यि और मुहैया कर, वहय्यि और और मुहैया हमें कर मुहैया मुहैया कर और मुहैया कर, लना, हमें, हमारे लिए हमारे लिए, हमें, और हमारे लिए मुहैया कर, मिन अमरिना, हमारे काम हमारे काम में में जी, राशदा, रहनुमाई, रुशद कोई हदायत को भी कहते हैं रास्ता। रहनुमाई, कि हम मुश्किल में हैं, हम क्या करें कि भाई एक तरफ काफर कौम है, एक तरफ हमारा ईमान है, हम ईमान को बचाने के लिए तेरे पास आए हैं, जिंदगी भी गुजारनी है। तो ये दुआ, क्यों जी, कैसी लगी दुआ आपको? बड़ी सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये खास तौर पे इस तनाजर में अगर लें कि आदमी मुश्किल में हो और फिर भी उसके पास बाकी असबाब भी हों कि वो उस मिल्लत के अंदर वापस लौट जाए, नहीं लौटता जी, अपने ईमान की हिफाजत करता है। और अकेला पहाड़ों का बहुत बड़ा जिक्र है। मैं कहता हूं कि जिस जगह पे भी देखे तो पहाड़ निजात देने वाले हमें बनते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखे तो कहाँ निजात मिली? पहाड़ की, जूदी पहाड़ से पहाड़ जूदी पहाड़ कोहे में। जूदी पर।
جی جودی پہاڑ پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ تورات علیہ کہاں السلام ملی؟ طور کوہ طور پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہاں دیا گیا؟ غار ہرا میں. غار ہرا میں. پناہ رسول پاک بین ہی یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ جب ہجرت کی تو ہجرت سے ڈرنے کے لیے اپنا میں یہاں موجود ہوں. الحمدللہ غار ثور جو ہے جا نہیں سکا ہوں، پہلے میں نے دیکھی ہے ویسے، لیکن انشاءاللہ جائیں گے. تو انہوں نے کہاں پناہ لی؟ غار ثور میں. کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ایک پناہ کی جگہ بنایا ہے. بہرحال ایک تشریح ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے انہوں نے جہاں کافی کہیں سیڑھیاں بنا اپنے ایمان جی اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے نا، اس کے لیے ہم نے مطلب سب کچھ بیچ ڈالنا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل جی، بلا شک. جی جی وسیم بھائی پلیز. پروفیسر وسیم صاحب از اول فتیہ تو از اول فتیہ تو جب نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت کو، وحیئ لنا اور ہمارے لیے مہیا کر، من امرنا ہمارے کام میں، رشدا رہنمائی. اچھا ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اب جناب آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ محاورہ ہے. پہلے ہم نے ضربہ کا آج ایک نیا انداز ہم دیکھنے لگے ہیں عربی زبان کا. میں پہلے پڑھتا ہوں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اذن کی جمع ہے کان، آذان اس کی جمع ہو گئی. فی الکہفی سنہ کی جمع سنین آ گیا، عددا گنتی. اچھا جہاں جو محاورہ آ رہا ہے پہلے ان اللہ لا یستحیی این، آگے کیا تھا؟ یضرب مثلا. یضرب مثلا. تو وہاں یضرب کا مطلب کیا تھا؟ بیان. بیان کرنا. مثال آگے تھا مسئلہ بیان کرنا. اچھا ویسے ضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضربہ مارنا. مارنا. جی آج تیسرے معنی ہم محاورے کے طور پر کر رہے ہیں. عربی زبان میں جو آدمی سو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ضربا علی آذانہ، اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا. مانا یہ کرتے ہیں. ویسے مارنا ہے اب ضربہ کے معنی. تو یہ محاورہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ باغ باغ ہونا، گھوڑے کو بیچ کر سونا، اسی قسم کا محاورہ ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. فَضَرَبْنَا، اور یہ ہے کہ جب سو جاتے ہیں تو سونے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، زبان بند ہوتی ہے، آخر میں کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ ایک بوجھ ڈال دیتا ہے اور ہم باقی دنیا کی باتیں نہیں سنتے اور خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ بالکل ہے. جی تو نیند کا جو چیز ہے آخر میں کانوں کی باری آتی ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ کوئی لوگ ہلکی آہٹ سے بھی اٹھ جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے آذان کا ترجمہ کرے جی کانوں پر، ان کے کانوں پر. اب ضربنا کا ترجمہ کریں گے پردہ ڈال دیا. پردہ ڈال ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال. دیا. پردہ ڈال دیا. اچھا آپ کے ذہن میں ممکن ہے ایک بات یہ بھی آئے کہ ہم نے پڑھا ہوا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سمعہم آگے کیا پڑھا تھا؟ ابصارہم وعلی آذانہم. ابصارہم غشاوۃ، وہاں بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وہ عذاب کی شکل ہے کہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے. یہاں عذاب کی نہیں، یہاں نعمت کی جگہ ہے. تو ہم اس کو کریں گے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. کیا مطلب ہے؟ سلا دیا. مطلب کیا ہے؟ سلا دی. پردہ اور ڈال وہ کر بھی سلا کون دیا. سا سلا دیا؟ گہری نیند سلا دیا. جی تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کا ترجمہ پھر کریں. ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ہم نے ڈالا. ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر سلا دیا. جی چلو یہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر، پھر بریکٹ میں کریں گے سلا دیا. ترجمہ مجھے بہتر لگ رہا ہے.
جی جی ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ پردہ ڈالنا پھر وہ جو عذاب کی شکل ہے اس سے یہ چلا جاتا ہے کہ ہمیں محاورے کا پتہ ہے. تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا فی الکہفی غار میں. غار میں سنین عادتا کا مطلب ہوتا ہے گنے ہوئے یا کئی سنین سال کئی سال تک. تو پورا ایک جملہ ہی بنے گا. اور ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر غار میں کئی سال تک اب بریکٹ میں کریں گے کھلا دیا. ترجمہ کریں جی اب کیا کریں گے. تو ہم نے ان کے تو کانوں ہم نے پر ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر غار میں کئی سال تک سلا دیا. اچھا جی پھر کیا کیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو ایک 2 آیات کے اندر بتا دیا. آگے باقی تفصیل آگے بھی آئے گی. ثم بعثناہم یہ ہے جی موت کے بعد من بعث بعد الموت. ایک تو وہ ہے مبعوث کرنا بھیجنا بھی ہوتا ہے اور بعثا کا مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر اس دنیا سے چلی گئی. اور میرے یہ رکھیے گا کہ قرآن مجید میں موت سونے کو موت سے تشبیہ دی ہوئی ہے کہ ہم تم لوگوں کو رات کو مار دیتے ہیں. پروفیسر صاحب ہے آپ کے ذہن میں وہ آیت. نہیں سر ذہن میں نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. اچھا قرآن مجید میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ جو ہماری نیند ہے ہم تم کو مار دیتے ہیں رات کے وقت اور صبح کے وقت اٹھا دیتے ہیں. وہ جی یہ سورہ وہاں انعام بھی کی ہے. اچھا جی جی بالکل. ثم بعثناہم ترجمہ کریں. پھر ہم نے انہیں دوبارہ پھر زندہ ہم نے انہیں اٹھایا. پھر ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی بجائے اٹھا دیا کریں گے اس لیے کہ وہ سوئے ہوئے تھے. جی جی پھر ہم نے انہیں اٹھایا. اٹھا دیا. اب کیا تھا جب اٹھایا تو آگے آ رہا ہے لنعلم ای الحزبین. حزب کس کو کہتے ہیں. جماعت. جی جماعت جماعت گروہ جماعت. حزبین تسنیہ ہے بین جمع دو جماعتوں میں دو گروہوں میں سے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ دو گروہ میں سے کون سا ایو کون سا which of two groups. اوکے جی. احصا شمار کرنا گننا جی احصا جی زیادہ صحیح گنتا ہے لما لابسو اس چیز کو جو وہ ٹھہرے آمادہ مدت. آمادہ کا مطلب کیا ہوگا وقت مدت. جی تو ابھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ثم بعثناہم کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا. لنعلم تاکہ ہم جان لیں تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین دو جماعتوں میں سے کون. دو گروہ میں سے کون سا. کون ہے. دو گروہ میں سے کون سا. احصا جی صحیح احصا شمار کرتا ہے. زیادہ ہاں کریں گے زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. زیادہ صحیح شمار کرتا ہے زیادہ صحیح گنتا ہے. گن کر کس کو. لما لابسو اس چیز کو جو وہ ٹھہرے آمادہ مدت. تو ترجمہ اب لفظی تو کر دیا ہماری زبان میں بنے گا کہ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ ہم جان لیں کہ ان دو گروہ میں سے کون سا گروہ اس مدت کو زیادہ صحیح گنتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے. یہ جی ذرا دیکھیے گا لمبا جملہ ہو گیا ہے جی کہ کون سا گروہ زیادہ اچھے طریقے سے شمار کرتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے. یہ کر لیتے ہیں جی کہ وہ
कितनी कितनी मुद्दत मुद्दत के ठहरी लिए ठहरे। कितनी मुद्दत है। जी कैसर भाई आप करें जरा, वक्त अगला एक और आयत कर लेते हैं जी। सुम्मा बासनाहुम, फिर हमने उन्हें उठा दिया, लिनालमा, ताकि हम जान ले, अय्युल हिज़्बैनी, कि दो जमातों में से कौन सी, अहस्सा, ज्यादा सही शुमार या गिनता है, या जी अहसा, ज्यादा सही शुमार करती है, लिमा लाबिसु अमदा, उस चीज को जो वो ठहरे, कि वो कितनी मुद्दत ठहरे। जी कि वो कितनी मुद्दत ठहरे, ये हम अपनी जुबान का कि वो कितनी मुद्दत ठहरे उसको शुमार करती है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब ये था कि हिजबैन कौन है। हिजबैन कुछ लोग तो कहते हैं कि बाहर वाले लोग और ये दो हिजब बनते, और कुछ लोग कहते हैं कि वही जो थे अंदर, मतलब वो कितने थे, 7 थे या ज्यादा थे, हमने उसको मतलब 3 से लेकर 9 तक फितिया को कहा। तो आगे आएगा, अल्लाह ताला बताएगा इसको। अब अल्लाह चला गया मेरा ख्याल। जी वक्त कम है, तो यहाँ है कि वो भी 2 ग्रोह बन गए कि भी एक ग्रोह ने कहा कि हम इतनी मुद्दत ठहरे हैं कि जो सुबह के वक्त शाम को उठे तो नींद वाला जो है अगर सोया हुआ हो तो वो कितनी मुद्दत भी गुजर जाए वो कहते हैं जी अभी तो दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। कुछ लोगों ने ज्यादा कहा, तो वो है। तो इसमें जो चीज है, अल्लाह ताला क्या बताना चाहता है कि कियामत के दिन आप भी हम भी जब उठेंगे दोबारा, तो हम पूछेंगे कि भाई हम कितनी देर ठहरे हैं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अस्वाब काफ को भेज के हमें वो कियामत का मंजर भी बता दिया जो बरज़ख का होगा, कि हम भी यही कहेंगे कि हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। आगे सूरह नाज़ियात के आखिर में आयत आती है जी। आगे जनाब, नहनु नकुस्सु अलैका, डायरेक्ट तर्जमा करते हैं जी। नहनु नकुस्सु अलैका, नहनु हम हम नकुस्सु बयान बयान करते करते हैं, हैं, बयान हम करते बयान हैं, करते हैं किस्सा से निकला है। अलैका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर। तुझ पर, तुझ पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझ पर बयान करते हैं। नबअहुम, उनकी सच्ची उनकी खबर, खबर, उनकी खबर, उनकी सच्ची खबर आगे करेंगे, बिल हक, हक हाँ बिल हक के हक साथ। के साथ जी। तो तर्जमा बनेगा कि हम तुझ पर, हम तुम्हें उनकी सच्ची खबर बताते हैं, ये तर्जमा है। तो हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे कि हम तुझ पर उनकी खबर हक के खबर साथ बयान करते हैं। बयान करते हैं। ये पीछे बयान भी कर दिया और आगे आयत ये आ रही है। दोबारा करेंगे तर्जमा जल्दी जल्दी, 1 मिनट है। हम ही तुझ पर उनकी खबर हक के साथ बयान करते हैं। सारे साथी कहें, हम तुझ पर हम उनकी तुझ सच्ची पर खबर हक उनकी के साथ खबर बयान करते हैं। हक के साथ बयान करते हैं। जी हम तुझ पर उनकी खबर हक के साथ बयान करते हैं। अब शुरू हो रहा है। इन्नहुम फितियतुन, वही लफ्ज फिति, अल फितिया था, यहाँ फितियतुन। तो यहाँ करेंगे बेशक वो कुछ नौजवान वो थे। कुछ नौजवान थे, इन्नहुम फितियतुन, बेशक वो बेशक कुछ वो नौजवान थे, कुछ नौजवान थे बेशक वो कुछ नौजवान थे। आमनु बिरब्बिहिम, जो जो अपने अपने रब पर रब पर, जो अपने ईमान रब लाए। पर ईमान लाए। जो अपने रब पर ईमान लाए, तो हमने क्या किया, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हदायत में इजाफा कर दिया। कर दिया, वज़िदनाहुम, और हमने और हमने इजाफा उन्हें कर दिया। इजाफा कर और दिया। हमने उनमें इजाफा कर दिया हदायत में। वो जो पहले पढ़ा था पहले पारे में, तो हम इसका तर्जमा हमने उनकी हदायत में इजाफा कर दिया, ये तर्जमा करेंगे। वज़िदनाहुम हुदा, और और हमने हमने उनकी की हिदायत हिदायत में में इजाफा इजाफा कर कर दिया। दिया। इजाफा कर दिया। जिस साथी जल्दी जल्दी कोई यहाँ तक किया, कल इंशाल्लाह वरबत ना अला कुलूबे पढ़ेंगे। कैसर भाई आप जरा तर्जमा कर दीजिएगा जहां से भी मुमकिन है आपके लिए जी। जी, सुम्मा बासनाहुम, फिर हमने उन्हें उठा दिया, लिनालमा, ताकि हम जान ले, अय्युल हिज़्बैनी, कि दो जमातों में से कौन सी, अहस्सा, ज्यादा सही शुमार करती है, नहीं हादसा नहीं है, अहस्सा, सौ है। अहस्सा, अहस्सा, ज्यादा सही